السلام علیکم ناظرین، پروگرام صراط مستقیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ٹی وی ون نے سحری ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے اور اسی حوالے سے اس وقت ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ سحری ٹرانسمیشن میں ہم پروگرام صراط مستقیم کو آپ کے سامنے یوں لے کر آئے کہ آپ کے ذہنوں میں رمضان کے حوالے سے، سحری کے حوالے سے، افطار کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے اور دیگر اسلامی مسائل کے حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، آپ کو ان کا معزز علماء کرام کی مدد سے جواب دیا جا سکے۔ ناظرین کرام، کل کی ہماری نشست میں ایک سوال جو 2 دفعہ ہم سے پوچھا گیا اور وقت کی کمی کے باعث ہم اس کا مکمل جواب نہ لے سکے، وہ تھا قیام اللیل کے حوالے سے، یعنی جسے عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے جو احادیث مبارکہ نقل ہوئی ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس وقت میرے پاس صحیح بخاری جلد اول موجود ہے، جس میں قیام رمضان کے حوالے سے، یعنی رمضان کی راتوں میں نمازیں پڑھنے کے حوالے سے احادیث موجود ہیں۔ یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے رمضان میں ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی غرض سے قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ یعنی رمضان کی شبوں میں، رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کی حد درجہ فضیلت ہے، اور اگر یہ عمل حالت ایمان میں انجام پائے تو اس کا نتیجہ سابقہ گناہوں کی مغفرت ہوتا ہے۔ رہ گئی بات تراویح کی کہ قیام اللیل ہی تراویح ہے، تو اس حوالے سے مزید احادیث اسی باب میں موجود ہیں، اور یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی غرض سے قیام کیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ابن شہاب کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا اور یہ بات اسی طرح رہی، یعنی لوگ رمضان کی راتوں میں قیام کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اور پھر حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں بھی یہ بات اسی طرح سے رہی، یعنی لوگ رمضان کی راتوں میں قیام کرتے، نمازیں پڑھتے تھے، اور حضرت عمر کے نصف دور خلافت تک، یعنی حضرت عمر کے خلافت کے آدھے عرصے تک یہی سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا کہ لوگ راتوں کو اٹھ کر اپنے گھروں میں قیام فرماتے تھے، نمازیں ادا کیا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح و تمجید بیان کرتے تھے۔ پھر آگے روایت یہ ہے کہ میں حضرت عمر کے ساتھ رمضان کی ایک رات میں مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق تھے، ایک آدمی تنہا نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی گروہ کے ساتھ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے خیال میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا جائے اور تو اچھا ہو۔ پس حضرت ابن ابی کعب کے پیچھے سب کو جمع کر دیا گیا۔ پھر میں ایک دوسری رات کو ان کے ساتھ نکلا اور لوگ اپنے قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، کیونکہ رات کا وہ حصہ جس میں وہ سو جاتے ہیں اس سے بہتر ہے جس میں وہ قیام کرتے ہیں۔ مراد رات کا آخری حصہ تھا، جبکہ لوگ پچھلے حصے میں قیام کرتے تھے۔ اسی طرح سے اگلی روایت ہے کہ عروہ سے روایت ہے کہ انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت باہر تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز پڑھنے لگے، اور کتنے ہی لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا چرچا کیا تو دوسرے روز اور زیادہ لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے چرچا کیا، پس مسجد میں حاضرین کی تعداد تیسری رات اور بھی بڑھ گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھی تو لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو نمازی مسجد میں سما نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب نماز فجر پڑھ چکے تو لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے، چنانچہ تشہد کے بعد فرمایا کہ تمہاری موجودگی مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن میں تم پر فرض ہو جانے اور تمہارے عاجز آ جانے سے ڈرا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک معاملہ اسی طرح رہا۔ آگے شارح لکھتے ہیں کہ رمضان شریف میں بعض صحابہ کرام نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جو یہ 3 راتوں تک نماز پڑھی تھی یہ نماز تہجد تھی۔ تو اس سے واضح ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ رمضان کے علاوہ ان کا معمول تھا کہ تہجد ادا کیا کرتے تھے، یہی معمول ان کا رمضان کے دنوں میں بھی جاری رہا۔ اور آگے شارح لکھتے ہیں کہ نماز تراویح کا اس وقت کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ کے ظاہر دور حیات میں یہ نماز باجماعت نہیں پڑھی گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں نماز تراویح ایک دن بھی نہیں پڑھی گئی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصف دور خلافت گزر گیا تو آپ نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ نماز پڑھائی۔ اس نماز کا نام نماز تراویح رکھنا، اسے مسجد میں پڑھنا، نماز تراویح باجماعت ادا کرنا اور اس کی 20 رکعتیں پڑھنا، یہ تمام باتیں صحابہ کرام کے اجماع سے قرار پائیں۔ ہم پروگرام کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے کہا جا رہا ہے ایک شارٹ بریک کے لیے، ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے میں جانے سے پہلے میں نے صحیح بخاری کے شارح کا قول نقل کیا کہ اس حوالے سے صحابہ کرام کا اجماع قرار پایا تھا۔ مولانا محمد انس مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا محمد انس مدنی صاحب ممتاز عالم دین ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مولانا قرۃ العین عابدی صاحب، آپ بھی ممتاز عالم دین ہیں اور تحقیق و تصنیف سے وابستہ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پہلے تو شکر گزار ہوں، آپ دونوں حضرات تشریف لے کر آئے۔ مولانا محمد انس مدنی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اجماع کا لفظ میں نے استعمال کیا یہ مناسب شاید نہیں تھا، لیکن یہ شارح نے اسی طرح سے لکھا، تو میں تو کوٹ کر رہا تھا صرف، آپ فرمائیں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دراصل بات یہ ہے کہ احادیث کی جو شروحات لکھی گئی ہیں، لکھنے والوں میں جس کا جس جماعت سے اور جس نظریے سے تعلق ہوتا ہے اس کے مطابق وہ لکھ جاتے ہیں، ٹھیک، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون سی بات کس حد تک درست ہے اور کون سی بات حقائق کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ ٹھیک، جب ہم علماء احناف کے بزرگوں کی کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں سے بھی ہم کو یہ فیصلہ ملتا ہے، جیسے ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ یہ تحریر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہے، اور آپ نے 8 ہی رکعت پڑھی ہے، اور یہی سنت رسول ہے۔ اور وہ تراویح نہیں تھی، تہجد تھی، تہجد تھا، تہجد تھا۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں کہیے کہ جو لوگ نماز تراویح اور تہجد کو الگ الگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں علامہ ضلعی نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں یہ بات اس کو واضح کر دیتی ہے کہ تراویح اور تہجد یہ دونوں الگ الگ چیز نہیں ہے، نام الگ الگ ہیں، عبادت ایک ہی ہے۔ ہاں، یہ نام بھی بعد میں الگ ہوئے، شروع میں تو تہجد ہی تھا۔ جی، اور اسی حوالے سے آپ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا، میں چاہوں گا موطا امام مالک میرے پاس موجود ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ناظرین، آپ کے خدمت میں بھی یہ حدیث پیش کرتے چلیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن ابن عوف سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان کے دنوں میں کیسی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں زیادہ کرتے تھے آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پر پڑھتے تھے 4 رکعتیں تو مت پوچھ ان کی خوبی اور طول کا حال، پھر پڑھتے تھے 4 رکعتیں تو مت پوچھ ان کی خوبی اور طول کا حال، پھر 3 رکعتیں